ایجنسیز کے پروردہ سیاستدان ہیں وہ ایک پارٹیکولر سیاسی جماعت کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں دڑ دڑ جا رہے ہیں. پہلے جیسے کہ تحریک انصاف میں آئے تھے، اس کے بعد اب دوسری پارٹیز میں ان کو بھیجا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے صاف نظر آ رہا ہے کہ انتخابات غیر جانبدارانہ نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو اس سے پھر ملک ایک بہت بڑی تحریک میں آ جائے گا، بہت بڑے پرابلم میں آ جائے گا. تو زیادہ اس کا فوج کی بھی اسی میں عزت ہے، ایجنسیوں کی بھی اسی میں عزت ہے، اداروں کی بھی اسی میں عزت ہے کہ غیر جانبدارانہ انتخابات کروا دیں. جو بھی آتا ہے برسر اقتدار اس کو پاور دے دیں، آگے اس کا ہیڈک ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو برسر اقتدار آئے گا وہ جان بوجھ کر ایجنسی جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ جھگڑا کرے گا. کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. حالانکہ ادارے اگر کسی بات پہ غلط اس کو مجبور نہ کریں، عام طور پر کوئی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہے، ایک پیج پہ رہنا چاہتا ہے. اب ایجنسیز کا منصوبہ ہوگا کہ ان کو کیوں لانا چاہتے ہیں، ان سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماریں تو کھائی ہوئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے بہتری یہی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے اور ایجنسیز کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ جی پلیز کسی غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے دیں. جو بھی آتا ہے تو ہر آدمی مان لے گا، اپنی شکست تسلیم کر لے گا اگر جو بھی ہار جاتا ہے یا جو بھی جیت جاتا ہے. جو جیت جاتا ہے تو اس کو اقدار دے دیں اور اس کے ذمہ رکھیں، سارے مسائل وہ حل کرے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو میرا کوسچن تھا وہ وہیں ہے کہ کیا میاں نواز جی شریف صاحب کے ساتھ آگے کیا سلوک ہوگا جب یہ مل جائے، فرض کیا گورنمنٹ مل جاتی ہے انہیں، پھر آخر میں اینڈ کیا ہے؟ جی آخر میں مجھے ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ کافی عرصے سے جو ایجنسیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایجنسیز کی یا فوج کے پاور میں آنے کی وہ آرٹیکل 6 ہے آئین میں، کہ جس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ملازم یا فوجی ملازم کسی طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کرے گا، اس پہ آرٹیکل 6 رہے گا جس کی سزا موت ہوتی ہے. وقار سیٹھ نے مشرف کو یہی سزا دی تھی، اسی کیس میں سزا دی تھی. تو اس طرح کی یہ آئین میں لکھا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں آئین بنایا گیا تھا. تو اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ 2/3 اکثریت لے کر نواز شریف صاحب برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد شاید آئین میں کوئی تبدیل کریں، کیونکہ کافی عرصے سے ایجنسیز کی خواہش ہے کہ اس آئین کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ کوئی ایسا صدارتی نظام لایا جائے فوج کے لیے ایزی ہو کہ ایک آدمی کو کنٹرول کرے. کیونکہ اس طرح جو آدمی بھی پاور میں آئے گا، یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے جس میں کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر اسمبلی ہوتی ہے، اس میں پھر جو قائد ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ پاور سلسلے ایک کو بندے ہٹا کے کر پاس نہیں ہوتی، جمہوری پاور پاور ایک کے پاس نہیں اس ہوتی. پارلیمانی نظام میں سب سے بہتر یہی سمجھا گیا ہے. پارلیمانی نظام میں تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے پاور ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی، اس وجہ سے سب لوگوں کو خریدنا یا دبانا ایزی نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے ایجنسیز کی کافی عرصے سے کوشش ہے کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے، آئین میں ایسی ترمیم کی جائے یا ایسی ترامیم کیا جائے کہ صدارتی نظام لایا جائے تاکہ ایک آدمی کو ہم کنٹرول کر سکیں. اگر اس قسم کے کیسز ہوں جس میں اچھا خاصا رگڑا لگ جائے بندے کو، اس کے ہر چیز تباہ ہو جائے، اس کے بعد اس پتہ چلے کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں کیس، تو اس کا ازالہ نہیں ہوتا؟ یا جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ کبھی پاکستان میں تو نہیں ہوئی. تو آپ قانون کیا کہتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ہی ایسی نہیں ہوئی. آپ دیکھا نا جیسے نواز شریف صاحب کو جس جج نے سزا دی تھی، بعد میں اسی جج نے جا کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگی اور کہا جی مجھ پہ دباؤ تھا، میں نے اس وجہ سے فیصلہ کیا. ہمارے یہاں اصل میں سب سے بڑی جو ہمارے ملک کو نیچے لے آنے کی چیز ہے اور ملک کو تباہ کیا گیا ہے وہ کہ ہمارے یہاں احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا احتساب نہیں کرتے. ان سب ججز کا احتساب ہونا چاہیے جو کہ جسٹس منیر سے لے کر اور جسٹس بنتیال تک جتنے بھی ججز نے غلط فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کوئی ایسا ٹریبیونل بنا کر ان سب کو سزا ملنی چاہیے. ماشاء اللہ کو یہ جوڈیشری والے صحیح سمجھتے رہے، اور جو آدمی برسر اقتدار ہو یا جو آدمی برسر اقتدار آنے والا ہو اس کے حق میں فوری طور پر فیصلہ ہونا جاتا ہے، اور جس کے خلاف ایجنسیز ہو جائیں اس کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ججز کا بھی جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ جو سائفر کیس ہے، تو پہلی بات تو یہ تو مجھے بحیثیت وکیل میں نے 40 سال سے زیادہ وکالت کی ہے، تو یہ تو کیس ہی مجھے بنتا نہیں نظر آتا ہے. اس سلسلے میں وہ جو ایک سیکرٹری داخلہ ہیں شمشاد صاحب، ان کا ایک لمبا چوڑا انٹرویو بھی آ چکا ہے کہ یہ اچھا. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک کیس کورٹ آف اپیل سے ون کیا، کورٹ آف اپیل ہائی کورٹ سے اوپر ہوتی ہے، ہم نے ون کیا ہوم آفس کے خلاف، وہ فیصلہ آ گیا. لیکن دوسرے دن ہوم سیکریٹری نے جو وزیر داخلہ ہے اسے بیان دے دیا نہیں جی ہم وہ جو اپنا فیصلہ جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم نے سمجھا یہ کیا کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ ایسا بیان کیوں دیا؟ تو ہم نے امیڈیٹلی ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کر دی کہ جی یہ جو جج صاحب نے یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بیان دیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اچھا اس کے جواب نے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے دو لفظ لکھ کر بھیج دیے کہ میری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی.
اور جب کورٹ میں ہم گئے تو جج نے کہا یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، اس نے کیس ہی خارج کر دیا کہ جی کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں بنتی ہے. اس وجہ سے سیاستدان جو ہیں یہ بعض کا ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کے خلاف کسی کو پراسیکیوٹ عام طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے جو آدمی کو جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے وہ ایسا کرتے ہیں کہیں بچ نہ جائے. اب جیسے عمران خان کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کو جس کو ہم نے 70 سال سے زیادہ دیکھا ہے، اس کے کریکٹر پہ کوئی ہم نے ایسی چیز نہیں دیکھی، اسے کوئی جرم نہیں کیا، ماضی اس کا بالکل بے داغ رہا 70 سال تک. تو لیکن اس کے بعد اچانک ہی جب اقتدار سے ہٹتا ہے اس پہ 200 کیس بن جاتے ہیں. تو کیسے بنتے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کیسے بنتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف بھی یہی بنے تھے، اس سے پہلے جو حکمران گزرے ان کے خلاف بھی یہی کچھ ہوتا رہا. تو بہرحال ہمیں اس سلسلے سے نکلنا پڑے گا، تو ایک اور میثاق جمہوریت سائن کرنا پڑے گا جو کہ وقت کا تقاضا ہے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ساری غلطیاں خالی سیاستدان ہی کرتے ہیں؟ نہ کوئی جج کرتا ہے اور نہ کوئی آرمی چیف کرتا ہے اور نہ کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کوئی غلطی نہیں کرتا، خالی سیاستدانوں کی غلطی ہوتی ہے اور وہی انہی کو اس کا خمیزہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اصل میں غلطیاں دوسری جو بڑی غلطیاں ہیں، اب دیکھیں نا جیسے کہ ایک بڑا کیس چل رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں پاکستان میں کہ جی سویلین کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. چلو یہ سوال تو ایک سائڈ پہ رکھیں. پہلی بات یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے فوجی یونیفارم پہنتے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کی اور آئین کو توڑا اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، جس میں کہ جنرل یحییٰ خان ہے، جنرل ایوب خان ہے، ضیاء الحق ہے، جس میں مشرف ہے، جس میں کہ باجوہ صاحب خود ایکسیپٹ کر چکے. پہلے تو ان سب کو ریکال کر کے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. برطانیہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، جیسے کرامویل تھا، وہ مر گیا تھا جنرل، بعد میں اس کی لاش نکال کے اس کو لٹکایا گیا تھا. تو اس سلسلے میں جب تک ہمارا احتساب نہیں ہوگا، احتساب ہم شروع نہیں کریں گے ججز کا بھی، جنرلز کا بھی، بیوروکریٹس کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، تو تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس احتساب ہر چیز کی بنیاد ہے، احتساب ہونا چاہیے اور ججز کا ہونا چاہیے منیر سے لے کر بندیال دوسرا تک.